أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سید الاولین والآخرین وامام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ دائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھے محمد علیہ. آج آپ لوگوں کے سامنے میرا پہلا دن، پہلی تقریر، پہلی گفتگو، اور تقریباً میرے خیال میں 11 مجلسیں مجھے پڑھنی ہیں، اور جو میں نے موضوع اس عشرے کا جو عنوان، جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے اطاعت. میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے کہ آج چاند رات ہے، اطاعت پہ گفتگو ہوگی، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کہہ رہا ہے پہلے میری اطاعت کرو. اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. انشاءاللہ لطف آئے گا. جو آپ لوگوں کی توقع، جو آپ لوگوں کو توقع ہے مجھ سے، انشاءاللہ بے فکر رہیں آپ لوگ. اور پھر کہا اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. توجہ کیجئے گا، دیکھیں اطاعت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اطاعت یعنی حکم، ایک ہوتا ہے اطاعت جبری، زبردستی. ایک ہوتا ہے اختیاری. زبردستی کوئی آپ کو مارے پیٹے، تلوار آپ کے گلے پر رکھ دے، بندوق آپ کے گلے پر رکھ دے، پسٹل، اور کہے یہ حکم مانو، یہ کام کرو، کرے گا انسان؟ ایک ہوتا ہے اختیاری. اختیاری کب ہوتی ہے؟ محبت. جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کی بات مانتا ہے. مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو ہمارے رسول کی اور اولی الامر کی. اب تھوڑا سا میں 1 سے 2 منٹ تمہید گفتگو فضائل کی طرف. اولی الامر سے مراد جو ہمارا عقیدہ ہے، امیر المومنین اور امیر المومنین کے 11 بیٹے، یعنی ہمارے 12 امام. یہ ہمارا عقیدہ. غیروں کا عقیدہ یہ کہ کوئی بھی بادشاہ ہو، جس کی بھی حکومت ہوگی، وہ اولی الامر ہے. مطلب مودی جی ہیں تو غیروں کے یہاں جب آپ دیکھیں گے ہر بادشاہ ان کے یہاں کیا ہے؟ اولی الامر، اس کی اطاعت ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ اولی الامر ہے معصوم. جس طرح رسول معصوم ہے، اسی طریقے سے اولی الامر بھی معصوم ہیں. اب جب اولی الامر، اللہ کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، تو اب جب اطاعت ایک ہوگی جبری زبردستی، ایک ہوگی اختیاری. اب جب انسان اختیاری میں کس سے کرے گا؟ جس سے محبت ہوگی. اب ہم کسے مانتے ہیں؟ اہل البیت، جو رسول کے اہل بیت ہیں، جو 12 امام ہیں. اب سنیے گا، رسول اللہ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی وولایتہم فقد جمع اللہ لہ الخیر کلہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص پر اللہ نے نظر کرم کی ہوگی، جس انسان کو اللہ نے چاہا ہوگا، جس انسان سے اللہ نے محبت کی ہوگی، اس انسان کے دل میں ہمارے اہل بیت کی محبت اور معرفت رکھی ہوگی. میں ابھی آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا کہ اللہ نے جس انسان کو چاہا ہوگا، جس سے محبت کی ہوگی، جس پر نظر کرم کی ہوگی، اللہ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور ان کی ولایت اور معرفت کو خدا نے انہیں عطا کیا ہوگا. گویا آگے حدیث کا فکر ہے، خدا نے تمام خوبیوں کو
اس شخص میں، اس انسان میں جمع کر دیا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ نے ہر اچھائی کو اس انسان میں جمع کر دیا، اس لیے کہ اہل البیت کی معرفت کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر خدا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ آج پہلا دن ہے چچا، آج تھوڑی سی تمہید گفتگو ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ لطف آئے گا آج بھی۔ اب آج ہی سے کہتے ہیں نا پہلی تقریر سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے، جب آغاز ہے اور پھر انجام بھی۔ ایک صلوات تو پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ اللہ کوئی بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے آگے آگے تشریف لائیے گا تاکہ یہاں سے تھوڑا بڑھ جائے نا، مجھے بھی اچھا لگے اور پڑھنے میں تھوڑا لطف۔ آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا خدا کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا اگر انسان کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ بھئی جس طرح سے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے عبادت کی اعمال کی قبولیت کے لیے محبت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا اگر انسان کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ امیر المومنین سے اگر انسان کو محبت نہیں ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب اعمالی میں روایت نقل کی ہے، چھٹے امام کے پاس، چھٹے امام کے صحابی نام ہے زرع، وہ آئے۔ جب بھی اہل بیت کا نام آیا کرے کوشش کیا کرے صلوات پڑھا کرے۔ آئے، انہوں نے آنے کے بعد کہا مولا سب سے افضل عمل۔ مولا نے کہا نماز، کہا مولا نماز کے بعد، مولا نے کہا روزہ، روزہ کے بعد حج، کہا مولا پوچھتے گئے، مولا بتاتے گئے، اور کہا مولا آپ کی معرفت، آپ نماز کو افضل بتا رہے ہیں، روزے کو افضل بتا رہے ہیں، آپ تمام اعمال کو افضل بتا رہے ہیں، آپ کی معرفت۔ مولا نے کہا ہماری معرفت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو، ہماری محبت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو سنو۔ امام نے کہا وہ فاتحۃ کلہ ذالک معرفتنا وخاتمتہ معرفتنا۔ امام نے کہا سنو، ان تمام اعمال کی ابتدا اور انتہا ہماری معرفت سے عبادت ہے۔ اگر تم نے ہماری محبت کے بغیر نماز پڑھی تو قیامت کے دن خدا تمہاری نماز کو تمہارے منہ پر دے مارے گا۔ خدا تمہاری نماز کو تمہارے منہ پر دے مارے گا اگر تم نے ہماری محبت کے بغیر نماز پڑھی، وہ صرف اور صرف اٹھک بیٹھک شمار ہوگی۔ اگر تم نے ہماری محبت کے بغیر روزہ رکھا تو وہ صرف اور صرف فاقے شمار ہوں گے، اس لیے کہ ہماری معرفت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک بہت بڑی روایت کتاب مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المؤمنین میں نقل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ سے، انشاءاللہ میں کسی مجلس سے پوری روایت آپ کو سناؤں گا، آخری جملے سنے آج۔ عبداللہ ابن عمر نے جب رسول اللہ سے سوال کیا امیر المومنین کے مقام و مرتبے کے متعلق تو اللہ کے، میں نے کہا خدا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا محبت اہل بیت کے بغیر۔ جب اس نے عرض کیا تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، اگر کوئی انسان 1000 سال تک خدا کی عبادت کرے، کتنی؟ 1000 سال، کس طرح سے؟ راتوں کو نماز پڑھے اور دن کو روزے رکھے اور زمین کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے۔ 1-2 ہزار روپے نہیں، 1,00,000-2 لاکھ روپے نہیں، کروڑ کروڑ روپے نہیں، 10-20 کلو سونا نہیں، جتنی بڑی زمین، جتنا فرش خدا نے زمین کا بچھایا ہے، اگر اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے اور صفا اور مروہ کے درمیان ناحق قتل ہو جائے، توجہ کیجئے گا، محلکے میں نہیں، میرٹھ میں نہیں، مظفر نگر میں نہیں، دلی میں نہیں، کہا صفا اور مروہ کے درمیان
ناحق یعنی مظلوم قتل ہو جائے. 3 چیزیں جو محال ہیں. 1000 سال تک کوئی خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ زمین کے برابر سونا کوئی راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے؟ اور صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جانا. اللہ کے نبی نے کہا سنو عبداللہ ابن عمر، اگر کوئی انسان یہ تینوں کام کرنے کے بعد محشر میں خدا کے سامنے اس طرح سے حاضر ہو کہ اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، تو خدا اس کے تمام اعمال کے ساتھ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. خدا تمام اعمال کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دے گا. کوئی عمل خدا اس کا قبول نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے. کتاب عین و اخبار رضا میں روایت نقل ہوئی ہے. جب جو لوگ ایران گئے زیارت پہ وہ جانتے، نیشا پور میں جب 8ویں امام پہنچے تو امام جب وہاں سے جانے لگے نیشا پور سے، تو لوگوں نے امام کی سواری کے ارد گرد گھیرا لگا لیا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے. میں نے کہا نا اطاعت پہ گفتگو ہے، لیکن اطاعت محبت جب ہوگی. اب سنیے گا، آج تھوڑی میں نے پھر عرض کر رہا ہوں تمہید گفتگو، لیکن کل سے تمہید گفتگو نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. سنیے گا، جب امام جانے لگے تو لوگوں نے امام کی سواری کے ارد گرد گھیرا لگا لیا اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، کوئی حدیث بیان کر دیں اپنی جد کی تاکہ ہم اس سے فیض حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. امام کجاووں میں فروکش تھے. توجہ کیجئے گا، امام نے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا. امام نے کہا سنو، ہمارے جد نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی وآمنا من عذابی. کہا اللہ فرماتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا، بچ گیا. لوگ خوش ہونے لگے، بھئی ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے عذاب سے بچ گئے. لوگ خوش. امام کی سواری 2 قدم آگے بڑھی، پھر سواری رکی. امام نے پھر اپنے سر مبارک کو باہر نکالا. امام نے کہا سنو، خوش نہ ہو، سنو، بے شروطہا، اس کے کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرائط میں سے ہوں. مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جب تم بغیر محبت اہل بیت کے خدا کے مضبوط قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے تو بغیر اہل بیت کے جنت میں داخل کیسے ہو سکتے ہو؟ بغیر اہل بیت کے جنت میں داخل کیسے ہو سکتے ہو؟ جنت میں کس طرح سے جا سکتے ہو؟ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک نقل ہوا ہے کہ انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے. کتاب شرح غرر الحکم اس میں روایت نقل خود امیر المومنین نے فرمایا کہ اِنَّا لِلَّا الَّهَ إِلَّا اللَّهِ شُرُوطًا، بے شک لا الہ الا اللہ کے لیے، میں نے کہا نا اس کا کلمہ صحیح نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ ہے نا، کلمہ صحیح نہیں ہو سکتا اگر محبت اہل بیت نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ بے شک لا الہ الا اللہ کے لیے شرائط ہیں. وَإِنِّي مِن ذُرِّيَّتِهِ وَإِنِّي وَمِن ذُرِّيَّتِي، میں اور میری اولاد ان شرائط میں سے ہیں. امام کہتے تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم داخل نہیں ہو سکتے اسلام میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے، میں عرض کروں گا کہ جنت کو خلق کیا ہے محبت اہل بیت میں. دیکھیں ایک بات اور عرض کر دوں، کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے.
جب تک اہل بیت کی معرفت نہ ہوگی تب تک کس طرح سے انسان اہل بیت کو سمجھے گا؟ اور آج ایک ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ مومن کون ہے. بہار الانوار میں روایت نقل ہوئی, چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا مومن نہیں بلکہ مومن کامل کون ہے؟ امام نے کہا مومن کامل وہ ہے جس کے سامنے ہمارے فضائل پیش کیے جائیں, بغیر قیل و قال کے ہمارے فضائلوں کو قبول کر لے. یہ نہ کرے کہاں سے آ گئے, کہاں سے پڑھ دیے, کہاں سے لے آئے. ہم ہی آپ سے پوچھتے بھئی آپ نے پڑھی کتنی کتابیں تھیں؟ آپ نے پڑھی کتنی کتابیں تھیں جو آپ کہتے کہاں سے لے آئے؟ روایت پڑھے. خود میں عرض کروں گا انشاءاللہ تیسری چوتھی مجلس میں, چھٹے امام نے فرمایا جس طرح سمندر کے سامنے قطرے کی اہمیت ہے, صرف قطرے کے برابر فضائل ابھی تمہارے سامنے پیش ہوئے ہیں ہمارے. جب قائم آل محمد آئیں گے تب سارے باب کھولے جائیں گے. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. بغیر محبت اہل بیت کے کچھ بھی نہیں ہے. اوین اخبار رضا میں روایت نقل ہوئی ہے, اصحاب بیٹھے ہوئے, امیر المؤمنین نے سوال کیا اللہ کے نبی سے. بڑا عجیب سا سوال آپ کو لگے گا کہ اللہ کے نبی آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ علی جانتے نہیں تھے, علی کا تو نوکر ہے, غلام ہے جبرائیل ہیں, لیکن پھر بھی مولا پوچھ رہے کیوں؟ لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی آپ نے ہم سے سوال کیا تو سنو, کیا آپ جانتے ہیں یہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں, یہ جو تسبیح کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ مولا نے کہا اللہ کے نبی آپ بتائیے. کہ یا علی تم جانتے ہو یہ جو فرشتے عرش الہی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, یہ جو تسبیح کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا سنو اے علی, یہ جو فرشتے عرش الہی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور یہ جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں, یہ جو تسبیح کر رہے ہیں, یہ ہمارے شیعوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں. یا علی آپ نے پوچھا, جملہ سنیے گا, یا علی آپ نے پوچھا میں افضل ہوں یا جبرائیل؟ تو سنو یا علی یہ فرشتے ہمارے شیعوں کے نوکر ہیں, خدمت گزار ہیں ہمارے شیعوں کے, یہ نوکر ہیں ہمارے شیعوں کے. پھر کہا یا علی آپ نے پوچھا میں افضل ہوں یا جبرائیل؟ تو سنو یا علی اگر ہم نہ ہوتے, نہنو اللہ کے نبی کہتے اگر ہم نہ ہوتے, لولا نہنو اگر ہم نہ ہوتے تو ما خلق اللہ آدم, اللہ آدم کو خلق نہ کرتا, ولا ہوا اللہ ہوا کو خلق نہ کرتا, ولا السماء اللہ آسمان کو خلق نہ کرتا, ولا الارض اللہ زمین کو خلق نہ کرتا, ولا النار اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا, ولا الجنہ اللہ جنت کو خلق نہ کرتا. توجہ کیجئے گا, کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو خلق کرتا. جب آدم اور حوا نہ ہوتے, نہ نوح ہوتے, نہ عیسیٰ ہوتے, نہ موسیٰ ہوتے, نہ ہارون ہوتے, نہ داؤد ہوتے. اب پتا چلا کہ کیوں اللہ نے تمام انبیاء کو جو نبوت دی اہل بیت کے صدقے میں دی. جملہ سنیے گا, پھر کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ زمین کو خلق کرتا نہ آسمان کو خلق کرتا. اب تو لوگ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں, بھئی اللہ نے زمین کو خلق کیا اہل بیت کے صدقے میں, آسمان کے شامیانے لگائے اہل بیت کے صدقے میں. اگر اہل بیت سے دشمنی ہے تو زمین پہ چلنا چھوڑو, آسمان کا سایہ چھوڑو. اگر اہل بیت سے دشمنی ہے, میں توجہ کیجئے گا, تو زمین پہ چلنا چھوڑو. اس لیے کہ زمین کا فرش اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں بچھایا ہے, اور اللہ نے یہ جو آسمان کے شامیانے لگائے ہیں یہ اہل بیت کے صدقے میں لگائے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا.
ان کے شیعہ، ان کے شیعوں کے نوکر ہیں، غلام ہیں یہ فرشتے۔ اب تھی تمہید، اب سنیے گا، اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن کا 30واں پارہ آخری، اس کا پہلا سورہ، سورہ نبأ العظیم، اس کی آخری 40ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا۔ ترجمہ کیا؟ ایک کافر قیامت کے دن کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ نبأ 30واں پارہ، پہلا سورہ، آخری 40ویں آیت، ٹھیک ہے؟ سورہ نبأ العظیم کیا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا۔ ایک کافر قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں اس کافر کا نام نہیں لوں گا۔ اب پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، ہیں؟ کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ کتاب عین و اخبار الرضا کی دوسری جلد میں اس آیت کی تفسیر نقل ہوئی ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا، لطف آئے گا، آپ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جگہ خالی ہے، آپ لوگ آ جائیں تاکہ مجھے بھی بھرا بھرا لگے اور پتہ چلے محل کے میں کتنے زیادہ لوگ ہیں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اندر تھوڑے سے تشریف لے آئیے۔ قیامت کے دن کہے گا آج میں صرف معرفت اہل بیت پہ پڑھ رہا ہوں، کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ امام کے پاس آیا، میں نے حوالہ دے دیا عین و اخبار الرضا دوسری جلد۔ آنے کے بعد کہا مولا یہ جو ایک کافر قیامت کے دن کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا دوسرے کیا کہتے ہیں؟ مولا دوسرے تو یہی کہتے ہیں، ایک شخص افسوس کرتے ہوئے کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ جملہ سنیے گا، مولا نے کہا غلط کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اس آیت میں جو لفظ تراب آیا، عربی میں تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ مولا نے کہا اس آیت میں آیا، آخری آدمی تک سے توجہ دیکھیں، جب خطیب بولتا ہے تو خطیب کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب مجمع بولتا ہے تو مجمع کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو کام مولا نے کہا غلط کہتے ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ تراب آیا، مٹی یعنی، امام نے کہا سنو، ابو تراب ہے ہمارے جد کا لقب۔ ارے نہ جانے کہاں ہے آپ، ابو تراب ہے ہمارے جد کا لقب۔ امام نے کہا اس آیت میں جو لفظ تراب آیا یہ ہمارے جد کے شیعوں کے لیے آیا، یعنی ایک کافر قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہے گا اے کاش کہ میں علی کا شیعہ ہوتا۔ اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ راوی نے کہا مولا ایسا کیا مقام و مرتبہ ہوگا محشر کے دن، قیامت کے دن علی کے شیعوں کا، کہ کافر یعنی غیروں کے ہیں یہ بھی کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ اب جو مولا نے حدیث سنائی اس شخص کو، یہ حدیث اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑی کتاب ہے، ینابع المودت، بہت مشہور ترین کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے سلیمان حسین بلخی قندوزی، مفتی اعظم قسطنطنیہ، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالعزیز خان کے مصاحب خاص تھے۔ یہ قسطنطنیہ یعنی ترکی جسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں استنبول، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کیا؟ ینابع المودت۔ 100 باب باندھے انہوں نے اس میں فضائل آل محمد پر، اور جو 16ویں نمبر کا باب باندھا ہے وہ ہے علی قسیم نار والجنہ۔ بھی تھوڑے متوجہ رہیے، علی قسیم نار والجنہ۔ اور اس میں جو پہلی انہوں نے حدیث رسول نقل کی ہے، اب دیکھیں کل سے جو ہے نا تھوڑی سی جلدی مجلس شروع کیجئے گا، دیکھیں چچا سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے گاؤں کا مسئلہ ہے تو لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا ایسا مقام و مرتبہ ہوگا قیامت کے دن، کہ ادھر متوجہ ہو جائیے گا بھائی، کہ غیروں کے امام تمنا کر رہے ہوں گے کہ اے کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ اب جو امام نے حدیث سنے میں نے حوالہ پیش کر دیا، ینابع المودت
اس کا 16واں باب اور دوسری حدیث، اس میں روایت انہوں نے نقل کی جو امام نے سنائی، سلیمان حسن بلخی قندوزی لکھتے ہیں کہ اللہ کا، اور راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، قیامت کے دن کیا عالم ہوگا کہ آپ ایک نور کے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، آپ ایک نور کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کے سر پر نور کا ایسا تاج ہوگا کہ اس سے ایسی روشنی نکل رہی ہوگی کہ اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی، چکا چوند ہو رہی ہوں گی۔ یا علی، ایک منادی ندا دے گا، ایک آواز دوش فضا پر بلند ہوگی کہ رسول اللہ کے بھائی کہاں ہیں؟ میرے کوئی جملہ نہیں، صرف روایت پیش کر رہا ہوں، اور نہ میرا کوئی نقطہ ہوگا، صرف ذریعے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آواز آئے گی کہ رسول اللہ کے بھائی کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے کہ میں یہاں ہوں۔ یعنی پھر آواز آئے گی کہ اے علی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ماں تخت، اپنے تخت کے ساتھ پلے صراط پر آ جائیں۔ ارے پتہ نہیں آپ کیسا سننا ہے، آپ ماں تخت اپنے تخت کے ساتھ، تخت سے نہ اتریے، اپنے تخت کے ساتھ پلے صراط پر آ جائیں۔ یا علی، جب آپ پلے صراط پر آئیں گے، جبرائیل آپ کے پاس آئیں گے، آنے کے بعد ایک پرچہ، ایک تحریر آپ کو آپ کے ہاتھ میں دیں گے، اس پر لکھا ہوگا اے علی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ روایت پیش کر رہا ہوں، کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ قسیم نار والجنہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تحریر میں روایت میں لکھا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، تحریر آگے لکھا کیا ہوگا؟ آپ قسیم نار والجنہ۔ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، بہت آسانی سے روایت پڑھوں گا، آگے رکھ کر روایت میں لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوگا اے علی، جس نے آپ سے دنیا میں محبت کی، آپ کی ولایت کا اقرار کیا، آپ بغیر حساب و کتاب، آپ بغیر حساب و کتاب، توجہ کیجئے گا، آپ بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ میں بھی تشریح بھی کروں گا تبھی لطف آئے گا، اور ایک بات اور عرض کر دوں، میں جو بھی پڑھوں گا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، حوالے سارے لکھ کے لے کے آئے ہوں، جس سے ضرورت ہوگی پہنچ سکتا، پیچھے بات مت کیجئے گا۔ اور میری طرف سے یہ بھی اجازت ہو، اس لیے کہ سنت صحابہ ہے اور سنت رسول بھی ہے، رسول جب منبر پہ ہوتے تھے صحابہ کھڑے ہو کے پوچھتے تھے یہ بتائیے یہ بتائیے، جسے اشکال ہو، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کھڑے ہوئیے گا، پوچھ لیجئے گا، چاہے بیٹھ کے چاہے کھڑے سے، جسے پوچھنا ہو پوچھ لیجئے گا، روایت حوالہ سب کچھ لکھے ہوئے، کتاب کے نام میں بول رہا ہوں، صفحہ نمبر آگے جسے چاہے، میں کوئی یہ چھوڑ نہیں رہا ہوں، پھینک نہیں رہا ہوں، لمبی نہیں کر رہا ہوں، منبر سے بول رہا ہوں، میرے پاس سب کچھ لکھا رکھا ہے، جتنی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، 10 دن جو بھی پڑھوں گا۔ اب سنیے کیا کہا، آپ قسیم نار والجنہ ہیں، جس نے آپ سے محبت کی، آپ کی ولایت کا اقرار کیا، اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیجئے، اور جس نے آپ سے دشمنی رکھی، آپ کی ولایت کا انکار کیا، اسے بغیر حساب و کتاب، اسے بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل کر دیجئے۔ اب جملہ سنیے گا، لطف آئے گا، بھئی دشمنان علی کہاں جائیں گے؟ اور علی کے لوگ، ایک طبقہ آپ کو وہ بھی ملے گا جو علی سے بھی محبت کا دم بھرتا ہے، علی کے دشمنوں سے بھی محبت کا دم بھرتا ہے۔ جملہ سنیے محل کے والوں، علی سے بھی محبت کا دم بھرتا ہے، علی کے دشمنوں سے بھی محبت کا دم بھرتا ہے، کہ ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں، ہم تو اہل البیت کو بھی مانتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے نہیں، توجہ کیجئے گا، میرے مولا کا ایک جملہ ہے، کتاب تاریخ فی امیر المومنین، میرے مولا نے کہا
کہا سنو. یہاں مولانا نے لفظ محبت کا بھی استعمال نہیں کیا. سنیے گا جملے. مولانا نے کہا ادھر بھائی ادھر متوجہ ہو جائیے, جملہ سنیے. مولانا نے کہا اگر کسی بھی انسان کے دل میں, ہمارے چاہنے والے کے دل میں جو ہم سے محبت قدم بھرتا ہو, اگر اس کے دل میں ہمارے دشمن کے لیے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا مولانا نے. مولانا نے کہا اگر ذرہ برابر بھی نرم گوشہ آ گیا تو علی کی محبت اس کے کام نہیں آئے گی, وہ بھی ہمارے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یا علی توجہ ہے کہ نہیں؟ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور شیخ الرعاملی نے وسائل الشیعہ میں روایت نقل کی 16ویں جلد اور حدیث نمبر 21536. چھٹے امام کہتے ہیں اگر کوئی انسان, ابھی بات ہو رہی تھی نا مومن اور یہ وہ, امام نے کہا اگر کوئی انسان ہمارے دشمنوں کو, ہمارے قاتلوں کو مومن تصور کرے گا تو جب وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا لباس ہمارے خون سے ڈوبا ہوا ہوگا. یعنی وہ بھی ہمارے قتل میں شریک ہے. جو ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوگا, اگر انہیں اچھا سمجھتا ہوگا ہمارے دشمنوں کو, کہ جب محشر کے دن آئے گا وہ تو اس کا لباس ہمارے خون میں ڈوبا ہوا ہوگا, یعنی اس کا نام ہمارے قاتلوں کی فہرست میں ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اب دیکھ ایک بات اور عرض کر دوں, میں نے عرض کیا کہ ہر شیعہ علی بغیر حساب و کتاب کے کہاں جائے گا, اور دشمنان علی. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آئے اور 2 منٹ میں جنت بانٹ کر چلتے بنے. سعادت کا مجمع ہے, غور سے سنیے گا. میں ہلکے میں پڑھ رہا ہوں, میں مرزا ہوں, لیکن لطف آئے گا, غور سے سنیے گا. چھٹے امام سے سوال ہوا, توجہ کیجئے گا. بہار الانوار میں بھی روایت نقلی ہے, اصول کافی میں بھی روایت نقلی ہے, 11ویں امام سے بھی روایت ہے, چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ مولا کیا آپ کا ہر ایک شیعہ وقتی جنت میں جائے گا؟ مولا نے کہا سنو نہ, مولانا ہاں کہا, میں کہا جملہ سنیے گا. مولا نے کہا سنو, ہم تم پہ حجت ہیں, ہم تم پہ حجت ہے. سعادت کے مجمع میں پڑھو. اور یہ والے لوگ تھوڑے سے خاموش بھی ہیں, آپ لوگ شاید اس جملے پہ جاگ جائے. امام نے کہا سنو, ہم تم پہ حجت ہیں, ہماری دادی فاطمہ ہم پہ حجت ہے. امام نے کہا جملہ سنیے, آخری آدمی تک سے توجہ. امام نے کہا ہم تم پہ حجت ہیں, ہماری دادی فاطمہ ہم پہ حجت ہے. امام نے کہا سنو, ہماری دادی نے تمہاری جنت کی ذمہ داری لی ہے. امام نے کہا ہم بھی تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. بھائی لطف آ رہا ہے نا, توجہ کیجئے گا. میں نے کہا آج تمہیدی گفتگو ہے, انشاءاللہ کل سے بہت لطف آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا, ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. امام نے کیا کہا, ہماری دادی, ہم 11 اماموں پر حجت ہیں. امیر المومنین کے قائم مقام ہے, قائم مقام ہے کہ نہیں امیر المومنین کی جناب سیدہ, اور 11 اماموں پر ہے حجت کہ ہماری دادی نے تمہاری جنت کی ذمہ داری لی ہے, ہم بھی تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. اس لیے کہ جتنی بھی روایتیں, جو بھی مقامات میں عرض کروں گا انشاءاللہ آئے گا مجالس میں, جو ذمہ داری, لیکن عالم برزخ کا انتظام کہیں بھی نہیں آیا.
اس لیے کہ اللہ عادل، جس نے جو کیا ہے بھگتے گا ضرور، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا۔ جس نے جو کیا ہے بھگتے گا ضرور۔ بھائی گاؤں کی زبان میں کہہ دوں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب کسی دری پہ کپڑے پہ دھبل گئے تو موسلی سے کوٹتے تھے، ابھی واشنگ مشین میں ڈال کے گھما دیتے ہیں۔ عالم برزخ میں اسی طرح سے پیٹا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور، ایک جملہ اور کر دوں، کتاب ہے القطرہ، جملہ سنیے گا لطف آئے گا اگر جملہ سنیں گے۔ چھٹے امام کہتے ہیں ہماری دادی، بہت آسانی سے پڑھوں گا لیکن پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے۔ چھٹے امام نے کہا ہماری دادی محشر کے دن جنت کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے شیعوں کو اس طرح سے بلائیں گی جیسے پرندہ خراب دانے میں سے اچھے دانے چن لیتا ہے۔ آپ نے حدیث ضائع کر دی، خدا کی قسم روایت، جس طرح پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے کو چن لیتا، اس طرح ہماری دادی محشر کے دن اپنے شیعوں کو چن لیں گی، اس طرح سے جنت میں لے کر جائیں گی اپنے شیعوں کو جناب سیدہ۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، اور میں نے کہا اللہ عادل ہے، جنت میں بھی سب ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی سوچے کہ بھئی جنت مثلا ایک بہت بڑا پلوٹ ہے اور ہم لوگ اس میں سب ساتھ ساتھ رہیں گے، نہیں۔ مثال کے طور پہ میں تھوڑی نماز چھوڑ کے پڑھتا ہوں، ایک مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، کبھی ہم لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن مثلا میرے بھائی نماز شب بھی پڑھتے ہیں، نماز کوئی چھوڑتے نہیں، کوئی روزہ توڑتے نہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو کیا میں اور میرے بھائی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ یہ عدل ہے؟ جائیں گے تو جنت میں، ادھر ذرا متوجہ رہیے گا۔ مثلا دیکھیں جو لوگ جانتے ہیں، آپ ہوٹل لینے جائیے، $5 کا بھی ہوٹل، $10 روپیہ میں بتاؤ، $100 کا بھی ہوٹل ملے گا، $500 کا بھی ہوٹل ملے گا، $1000 کا بھی ہوٹل ملے گا، $10,000 کا بھی، اور دالیلا وغیرہ جا کے دلی میں لے لیجیے ہیبیٹیٹ وغیرہ، تو بھئی لاکھ 50,000 $30,000 روپے کا ایک دن کا ایک بیڈ ملتا ہے، $500 کا بھی ہوٹل ملتا ہے۔ کیوں؟ جتنے زیادہ قیمت ہے اتنی زیادہ فیسلٹی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے جنت میں جس نے جیسے ہر شیعہ نے علی کہاں جائے گا؟ جنت میں، لیکن سب ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ سب ساتھ رہیں گے جنت میں، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں جنت کو خلق کیا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے۔ اور ایک روایت ہے مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دو روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ایک واقعہ، پھر ربط مسائل۔ اللہ کے نبی نے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یومن خیر من عبادتی ثنا، آل محمد کے ساتھ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک دن کی محبت آل محمد کے ساتھ 1 سال کی عبادت سے ہے افضل۔ اور من مات علیہ دخل جنہ، اور جو ان کی محبت میں مر جائے اس کا مقام کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مقام؟ جنت۔ اللہ اسے کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں۔ اب دیکھیں جس کا گھر ہوتا ہے، جس جاگیر آل محمد کا نام کیا ہے؟ جاگیر آل محمد کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب دیکھیں جس کا گھر ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا دروازے پہ، فلاں صاحب کی منزل ہے، محمد علی کی منزل، حیدر عباس کی منزل۔ اور جنت کس کی جاگیر ہے؟ آل محمد کی۔ اب روایت نقل ہوئی ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں روایت کے، کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن، اب آج بہت سارے لوگ بچتے ہیں نا، ان پہ نہ کرو، تورہ نہ کرو، لعنت نہ کرو، چھوڑ دو، جانے دیجئے، مر گئے، نبٹ گئے، خاک ہو گئے۔ سنیے، کہتے ہیں جب قیامت کے دن ہوگا
جنت کے دروازے پر لوگوں کو روکا جائے گا، رکو، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ، بے ذرا ساتھ دیجئے، لا الہ محمد علی، آگے لکھا ہوگا فاطمہ صفوت اللہ، الحسن والحسین خیارت اللہ، آگے لکھا ہوا ہوگا علی محبہم رحمت اللہ و مبغضہم لعنت اللہ، یعنی خدا جنت میں داخل نہ کرے گا جب تک اہل البیت کے قاتلوں پر لعنت نہ کر لو۔ پکڑ کے کرا جا کر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلے سیدہ کے قاتلوں سے براءت اختیار کرو، ان پر لعنت کرو پہلے، پھر تمہیں جنت میں جانے دیا جائے گا، ورنہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب تک غیر کی محبت، کل میں عرض کروں گا، جب تک غیر کی محبت دل سے نہ نکالی جائے گی تب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہ آئے گی، اس لیے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی، ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی، اور جب انسان حقیقی معرفت اہل البیت پالے، حقیقی معرفت، اور ان کے دل میں اپنی حقیقی محبت کو پیوست کر لے تو وہ انسان اس بلند مقام و مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو تو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک کتاب ہے، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، ایک کتاب ہے الخزائن، اس کے لکھنے والے ملا احمد نراقی، وہ اس اور صفحہ نمبر غالباً 124 ہے، اس پر انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ امام کے چاہنے والی یہ آخری واقعہ، اس لیے کہ تقریباً 40 منٹ ہو چکے، 10 منٹ کا یہ واقعہ 50 ہو، پھر 10 منٹ کے مطلب 1 گھنٹہ، ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ وسلم۔ سنیے گا، ملا احمد نراقی نقل کرتے کہ امام کے چھٹے امام کے چاہنے والے نام فضیل، لطف آئے گا اس واقعے میں، کہا گیا کہ تھوڑا قرآن سے تو سنیے۔ اب وہ گزر کے جا رہے ہیں فضیل مسجد کوفہ کے باہر سے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں ابو حنیفہ، حنفی مذہب کے امام ابو حنیفہ درس دے رہے اپنے شاگردوں کو، اور وہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، ان کے شاگردوں کے درمیان بیٹھ گئے اور تقیہ کی حالت میں سوال کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے نا تقیہ پر، ہے کہ نہیں ہمارا ایمان تقیہ پر؟ تقیہ کی حالت میں سوال کیا کہ اے، توجہ کیجئے ادھر تھوڑا متوجہ رہیے گا، اے سربراہ مذہب، میرا آپ سے سوال ہے کہ پوچھو، کہ میرا ایک بھائی ہے تو میرا بھائی، لیکن وہ مذہب فقہ جعفریہ کا پیروکار ہے، امام جعفر صادق کے پیروکار ہے۔ اچھا، کہ پھر کہ میرا بھائی شیخین پر علی کو افضل جانتا ہے، توجہ کیجئے گا، کس پر؟ شیخین پر علی کو فوقیت دیتا ہے، افضل جانتا ہے۔ آپ کوئی دلیل پیش کریں کہ شیخین علی سے افضل ہیں، ادھر تھوڑے سے متوجہ رہیے گا، شیخین علی سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، کیا تمہارے بھائی کو معلوم نہیں ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو رسول یمین و یسار دونوں کو اپنے خیمے میں اپنے قریب بٹھا لیا کرتے تھے، علی کو جنگ میں بھیج دیا کرتے تھے، چونکہ علی سے محبت کم، علی کو بھیج دیا کرتے تھے جنگوں میں، اور سسر صاحب دونوں سے محبت تھی زیادہ، اور انہیں بٹھایا کرتے تھے اپنے خیمے میں اپنے قریب،
اور جس سے رسول کو زیادہ محبت ہو وہ تو ہوگا ہی افضل۔ انہوں نے کہا اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی، لیکن میرے بھائی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 سے میری اس دلیل کو رد کر دیا۔ میرے بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ بیٹھنے والوں پر، قائدین پر، مجاہدین کو فضیلت دیتا ہے۔ ارے پتہ نہیں آپ لوگ خاموش بیٹھے، شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا پھر پیچھے والے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ قائدین پر، بیٹھنے والوں پر، مجاہدین کو فضیلت عطا کرتا ہے، بلند مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ کئی آیت سے تو ثابت ہو گیا علی بیٹھنے والوں سے افضل۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ دیا تمہارے بھائی نے، اچھا تم اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے علی، وہ کوفے میں تھے نا، علی یہاں نجف میں رسول سے میلوں دور دفن، ارے پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، اور دونوں یمین و یسار دائیں بائیں دفن ہیں، اور جو رسول کی کروٹ میں ہو، ارے پتہ نہیں آپ لوگ خدا کی قسم پوری محنت ضائع کر رہے ہیں بھائی، ذرا سا ساتھ دیجئے جوان، کہ اگر جو رسول کی کروٹ میں ہو وہ تو ہوگا ہی افضل بھائی، رسول کے قرب کی وجہ سے علی میلوں دور دفن۔ اور یہ رسول کے قریب ہم سے بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کربلا میں مر جائے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو رسول کے پاس دفن ہو، بھئی کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ نے کہ تم اپنے بھائی سے کہنا علی اتنی دور دفن، میلوں دور، کہاں نجف اور کہاں مدینہ، اور وہ دونوں رسول کے قریب۔ میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں، میں کوئی حدیث ودیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی پڑھوں گا تو انہی کی کتابوں سے، قرآن سے جواب دے رہا ہوں، میلوں دور دفن۔ انہوں نے کہا کہ اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی۔ میرے بھائی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے میری اس دلیل کو رد کر دیا۔ میرے بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم۔ اللہ کہتا ہے کہ انبیاء کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ ارے پتہ نہیں کیسے سنیں گے کہ بھئی اللہ کہتا ہے نبیوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ کہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، رسول کی قبر رسول کی شخصی گھر میں ہے، نہ رسول نے اجازت دی، نہ رسول کے وارثین نے جملہ سنو گے محل کے والوں، کئی آیت سے تو ثابت ہو گیا دونوں غصبی زمین میں ہیں۔ کئی آیت سے تو ثابت ہو گیا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم۔ بھئی آیت سے تو ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ غصبی زمین میں دفن، اور جو غصبی زمین میں دفن ہو اس کا مسئلہ جا کے سیستان صاحب کی توضیح المسائل میں پڑھ لیجئے گا۔ ایک صلوات تو پڑھے نا محمد والے محمد۔ اب بس میں ختم کر رہا ہوں ربط مسائل، اس لیے کہ 50 منٹ تو مکمل ہو گئی۔ اب دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، اچھا یہ بھی کہہ دیا کہا نہیں وہ غصبی زمین میں دفن نہیں تھے، کا پھر کا مسئلہ یہ ہے اب جو پھنسے تو ایسے پھنسے کہ نکل نہ سکے۔ کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے رسول کی وفات کے بعد رسول کی 2 بیویوں نے وہ گھر بطور مہر لے لیا تھا، اور اپنے ابا کو
ہبا کر دیا تھا اور اپنے اپنے ابا حضور کو ہبا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے سربراہ مذہب، اتفاق سے مہر کے طور پہ لے لیا تھا اور اپنے اپنے ابا کو دے دیا کہ اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی، لیکن میرے بھائی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سے میری اس دلیل کو رد کر دیا۔ میرے بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، اے میرے حبیب ہم تمہاری ازواج کو تم پر حلال کر چکے جن کا تم زندگی میں ہی مہر دے چکے ہو۔ کہ رسول تو اپنی زندگی میں ہی مہر دے چکے تھے، رسول کی وفات کے بعد مہر کی کہاں سے ضرورت؟ اللہ کہہ رہا ہے آیت ہے، آیت نص ہوتی ہے، آیت پر اجتہاد نہیں ہوتا، آیت پر تقلید نہیں ہوتی، آیت پر اپنا کوئی رائے نہیں پیش کر سکتا، آیت میں ہوتا نص، اور جہاں نص ہو وہاں اجتہاد نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں حلال کیا ہے جن کا تم مہر ادا کر چکے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا، آپ ہی لوگوں نے کہا تھا قرآن سے پڑھنا، ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد پر۔ اب جو یہ کہا، اب تو دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، پریشان کہ یہ کیا؟ کرے نہیں، اچھا وہ تمہیں بھول گیا تھا، وہ انہوں نے مسئلہ یہ مہر کے طور پہ نہیں لیا تھا بلکہ وراثت، آخری جملہ وراثت کے طور پہ لے لیا تھا، کہ وراثت کے طور پہ لے لیا تھا۔ کا اتفاق سے یہی بات میں نے اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا تم تو یہ عقیدہ رکھتے ہو نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے۔ کبھی جب بنت رسول دربار میں اپنا حق مانگنے آئی تھی، جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، جب بنت رسول نے کتاب خدا سے دلیل دی تھی تو تمہیں نے جھوٹی یہی تو حدیث پیش کی تھی، ابھی تم کہہ رہے ہو۔ پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لو، ہم تو مانتے ہیں رسول کی وراثت ہوتی ہے، چلو آج تم نے کہیں نہ کہیں آ کر مانا تو صحیح۔ بھئی شاید میں گفتگو صحیح نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے شاید تھوڑے سے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ کہا بس آخری جملہ، کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج تم نے مانا تو صحیح کہ رسول کی وراثت ہوتی ہے۔ کہ پھر کہ دیکھو شوہر کے مال میں، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، شوہر کے مال میں جو بیوی کا حصہ ہوتا ہے 8واں، رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے سب نے لکھا کہ کم سے کم رسول کی 9 بیویاں تھیں۔ جو شوہر کے مال میں 8واں بیوی کا حصہ ہوتا ہے، اگر وہ حصہ 9 بیویوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصے میں 2 بارش سے زیادہ زمین نہیں آئے گی، نہ کہ 2 لمبے لمبے موٹے موٹے طول والے مردوں کے برابر زمین۔ کہتے اتنی دلیل دینی تھی، ایک مرتبہ سے غصہ آیا، اس نے غصے میں آنے کے بعد کہا اپنے شاگردوں سے، بھائی فضیل سے کوئی بھائی بھائی نہیں ہے بلکہ یہ خود رافضی ہے، اسے مسجد سے باہر نکالو۔ اس طرح سے امام کا چاہنے والا لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ امام کا چاہنے والا، اور دلیل بھی قرآن سے دی تاکہ کوئی ایرا غیرہ آ کر اعتراض نہ کر سکے۔ قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کر قرآن کی دلیلوں پر حدیث بھی وہی پڑھی جو وہ پڑھتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، اور اس جو ان کا امام ہے اس کا منہ بند کر کے بتایا کہ جب علی کے غلام کا کیا عالم ہے تو علی جیسے امام کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے علم۔ لیکن آپ جانتے ہیں صرف اور صرف جو اہل بیت پر اتنا ظلم ہوا اس کی وجہ تھی حسد۔ کیا تھی؟ حسد۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حسد ہم سے کیا گیا، اس لیے کہ حسد کیا جاتا اچھائیوں سے،
اور آج چاند رات ہے، آپ لوگ آ چکے ہیں، فرش عذاب پہ سب لوگ بیٹھ چکے ہیں، محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ایک روایت مختلف خوارزمی میں نقل ہوئی ہے، مختلف خوارزمی میں پانچویں امام کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند ظاہر ہوتا تھا اس کے بعد سے کبھی میں نے اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آٹھویں امام سے روایت ہے، آٹھویں امام نے کہا ہے کہ ابن شبیب اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو ہمارے جد حسین پر گریا کرو، اس لیے کہ ہمارے جد کو گوشت فندے کی طرح ذبح کیا گیا ہے۔ عزادارو، اب جانتے ہیں کہ جب معاویہ مر گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو یزید نے مدینے میں ولید کو خط بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے فوراً ہماری بیعت لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر قلم کر کے ہمارے پاس دمشق روانہ کر دو۔ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ولید نے اپنے دربار سے ایک شخص امام حسین کے پاس بھیجا۔ امام حسین اس وقت مسجد رسول میں تھے، فوراً کہا کہ تم چلو میں آتا ہوں۔ گھر پہنچے، گھر پہ جانا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف دیکھا کہ بھیا کیا ہوا کما جائی، ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب زینب تڑپ گئی، گلے میں باہیں ڈالی، کہا بھیا جو ہم نے بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، بھیا کیا وہ وقت آ گیا؟ عزادارو، امام حسین زار و قطار رونے لگے۔ جب نکلنا چاہتے ہیں نا، جناب زینب نے دامن کو پکڑے، ایک مرد کہا بھیا تنہا نہ جانے دوں گی۔ آواز دی عباس، علی اکبر، اے جوانان بنی ہاشم، ارے آقا کے ساتھ ولید کے دربار تک جاؤ۔ عزادارو، میرا غریب امام چلا، جوانان بنی ہاشم ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ دربار کے دروازے پر روک دیا امام نے، کہا دیکھو تم یہی رہو، اگر میری آواز بلند ہو تو تم فوراً دربار میں داخل ہو جانا۔ روایت کہتی ہے اب جو امام ولید کے پاس پہنچے، ولید نے کہا کہ خط ولید نے امام کے ہاتھ میں دیا۔ امام نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ میرا جو بھی فیصلہ ہوگا تم صبح کے وقت مسجد میں آنا اور میں اپنا فیصلہ مسجد میں سناؤں گا۔ ایک مرتبہ ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ امام جو ہی چلنا چاہتے تھے، مروان وہی بیٹھا ہوا تھا، مروان نے اپنی تلوار کو نکالا اور کہا ولید یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، اگر حسین آج بچ گئے تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آنے والے۔ مولا نے جب یہ فکرہ سنا، ایک مرتبہ بآواز بلند کہا کہ اے مردود تیری اتنی مجال کہ تو ہمارے نانا کے مدینے میں ہمیں قتل کر دے۔ یہ آواز امام کی بلند ہونا تھی، یہ آواز علی اکبر نے سنی، حضرت عباس نے سنی، بارہنہ تلواریں لیے ہوئے ایک مرتبہ ولید کے دربار میں داخل ہوئے۔ کہ کس کی اتنی مجال ہماری موجودگی میں ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے؟ عزادار اور روایت کہتی ہے امام نے حسین نے کہا بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے، بھیا ارے تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ عزادار اور روایت کہتی جناب زینب گھر کے صحن میں ٹہل رہی ہیں، اب جو امام حسین پہنچے ہیں، عزادار جناب زینب نے گلے میں باہر ڈال دی۔ کہا بھیا ولید نے کیا کہا؟ کہا بہن نانا کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، بہن وہ وقت آ گیا۔ عزادار و امام نے حکم دیا کہ تیاری کی جائے، فوراً حضرت عباس کو ساتھ لیا، روضہ رسول پر پہنچے۔ ارے روضہ رسول پہ جانا تھا، ایک مرتبہ کا نانا آپ کا حسین آیا ہے، نانا یہ
یہ آپ کے نوازے کا آخری سلام ہے، نانا اب حسین آپ کے روزے پر نہ آ سکے گا۔ عزادار اور روایت کہتی ہے نانا اور نوازے میں گفتگو ہوئی، آخری فکر سنیے گا، کہتے ہیں جب حسین روزہ رسول سے جنت البقیع کی طرف چلے، روایت کے فکر جب کچھ جناب سیدہ کی قبر سے کچھ میٹر کا فاصلہ رہ گیا، حسین زمین پر گرے، اور زمین پر گرنے کے بعد اس طرح سے کونیوں کے بل چلے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے اور تیزی کے ساتھ کونیوں کے بل چلتا ہے۔ حسین قبر سیدہ پر پہنچے، منہ پر منہ رکھ کے کہا اماں آپ کا بیٹا حسین، اماں رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ کہ اماں آپ نے رخصت آخر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حسین میں تیرے ساتھ جاؤں گی، اماں میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ روایت کہتی ہے قبر سے آواز آئی میرے لال حسین ماں تیرے ساتھ ساتھ آئے گی۔ روایت کہتی حضرت عباس ساتھ ہے، ایک آواز آئی میرے لال عباس، ارے میرے حسین کی حفاظت کرنا عباس، ارے میں حسین کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ عزادارو یہ قافلہ چلنے کے لیے روانہ ایک مرتبہ تیار ہے۔ روایت کہتی ہے عماریاں تیار کی گئی، امام حسین اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت کے فکرے ہیں کسی نے آکے کہا آقا علی اصغر اپنی بہن صغرا کو نہیں چھوڑتے، ایک ایک بی بی نے علی اصغر کو لینا چاہا۔ روایت کہتی ہے امام حسین آگے بڑھے، نہ جانے کیا اصغر کے کان میں کہا، اصغر نے فوراً جناب صغرا کو چھوڑ دیا اور اپنی آغوش میں لے کر چلے۔ جناب صغرا آگے بڑھی کہا بابا میں روکتی نہیں، بس اتنا بتا دیجئے آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا کہ میرے بھائی نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہ صغرا ہم نے کہا اصغر ارے کربلا میں جہاں تمہارا بابا اتنے تیر تبر نیزے کھائے گا، اصغر ایک تیر تمہارے حصے کا بھی تمہارا بابا ارے اپنی گردن پکا لے گا۔ عزادارو قافلہ چلنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ ارے جناب صغرا نے کہا بابا ارے مجھے بھی لے جائیے، بابا ارے میں کس طرح سے رہوں؟ اچھا بابا اگر لے کے نہیں جاتے ارے بھیا اکبر سے کہیے کم سے کم وعدہ کر کے جائے کہ جب اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو لینے ضرور آئیں گے۔ عزادارو جملہ سنو گے، علی اکبر نے وعدہ کیا، جو ہی علی اکبر چلنا چاہتے ہیں جناب صغرا نے کہا بھیا اکبر میری ایک وصیت ہے، پہلی وصیت تو یہ ہے بھیا میرے بغیر شادی نہ کرنا، بھیا اگر میرے بغیر تمہیں شادی کرنا پڑ جائے بھیا صغرا تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکے گی، بھیا تمہارے بغیر صغرا مر جائے گی، بھیا میری ایک وصیت یاد رکھنا اگر تمہارے بغیر صغرا مر جائے بھیا جب تمہارا مدینے آنا ہو تو میرے ماں جائے تو بابی کو صغرا کی قبر پہ لے کر آنا۔ بھیا صغرا کو بڑی تمنا تھی کہ تمہارے سر پہ صحرا دیکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہمیں قائم آل محمد کے انصار میں شمار فرما۔ پروردگار عالم قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کل مومن و مومنات کو ارسال فرما۔